بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس فرسٹ ایئر کے لیے آسان تشریحات کا سلسلہ لے کر آج کل میرے لیکچرز جاری ہیں۔ میری تشریح کے طریقہ کار کو آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ کو سلیکٹڈ لائنز کی ایسی تشریح دے دیتی ہوں کہ آپ کو ہر شعر کی الگ تشریح یاد نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ کو چند لائنز ہی یاد کر کے اس نظم کا کوئی بھی شعر آ جائے تو آپ وہ تشریح لکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا تشریح کا بوجھ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے 4 لیکچرز 4 نظموں کے آن ایئر جا چکے ہیں فرسٹ ایئر کے۔ آج نظم نمبر 5 کا لیکچر ہوگا۔ نظم نمبر 5 کا نام ہے مستقبل کی جھلک۔ مولانا ظفر علی خان کی یہ نظم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے اس نظم کے اشعار کو آسان انداز میں بیان کروں گی تاکہ آپ کو اشعار کا مفہوم بھی کلیئر ہو جائے، آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اور جہاں سے آپ کو تشریح بھولی آپ اس کو خود سے ہینڈل کر سکیں۔ تو یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف تشریحات زیادہ ہیں، اشعار زیادہ ہیں، اس لیے آپ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا کام فکر نہیں کریں، میں نے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو چلیں پہلے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ سلیکٹڈ لائنز کی تشریح میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی۔ کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے وقف ہونا، اور اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بہت جلد مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی اور حالات بدل جائیں گے۔ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا باطل نہاں ہو جائے گا۔ فضائے قدس سے مراد ہے فلسطین کی فضا، کیونکہ القدس فلسطین کی سرزمین کو ہی کہا جاتا ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ حق سچائی کو کہا جاتا ہے، عیاں ظاہر ہونے کو کہا جاتا ہے، باطل کفر کی طاقتوں کو کہا جاتا ہے یا جھوٹ کو، اور نہاں ہونا اس سے مراد ہے چھپ جانا۔ اور اس شعر کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی حمیت کے نتیجے میں، ان کی غیرت کے نتیجے میں باطل پر حق کو فتح ہو جائے گی، اور پوری مسلم دنیا، چاہے وہ فلسطین کی ہو، ترکی ہو، ہندوستان یا کوئی اور مسلم علاقہ، اب وہاں پہ خودداری کی تحریکیں زور پکڑیں گی اور مسلمان جاگ جائیں گے، اور باطل کی قوتیں جو ہیں وہ چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گی۔ ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا۔ کواکب کوکب کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے ستارے، عوض کا مطلب ہے بدلے، انجم سے مراد ہے ستارے، طلوع کا مطلب نمودار ہونا، رخشندہ کا مطلب ہے زیادہ روشن ہونا۔ اور اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں پرانے ستاروں کی جگہ نئے ستارے لے لیں گے اور آسمان کی چمک دمک میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی مستقبل حال کی نسبت بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں، بچہ بچہ غیرت الپ ارسلاں ہو جائے گا۔ محمود سے مراد یہاں پہ سلطان محمود غزنوی ہیں، اور دین متیں سے مراد یہاں پہ دین اسلام ہے، یعنی سنجیدہ دین۔ الپ ارسلاں جو ہے وہ سلجوقی سلطنت کے ایک بادشاہ کا نام ہے۔ اس کے دور میں سلطنت بہت وسیع ہوئی تھی، اور اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دین حق کی حفاظت کرنے والے کئی محمود غزنوی اور الپ ارسلان جنم لیں گے۔ اگلا شعر ہے میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، نکتہ نکتہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا۔ اہل سخن ادیبوں اور شاعروں کو کہا جاتا ہے، اور اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بے شمار ایسے ادیب سامنے آئیں گے جن کی باتیں آزادی کے حصول کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ اگلا شعر ہے ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا۔ بنا بنیاد کو کہا جاتا ہے، استعمار ظالمانہ نظام حکومت کو کہا جاتا ہے جس میں دوسرے علاقے کو، آزاد علاقے کو غلام بنا لیا جاتا ہے، اور پاسباں محافظ کو کہا جاتا ہے۔
اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ یورپ کے نو آبادیاتی نظام کا خاتمہ ہوگا اور ایشیا میں رہنے والے لوگ خود مختار ہو جائیں گے۔ یہ جو مفہوم سمپل کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ مفہوم کے طور پر بھی اپنی تشریح میں مفہوم کی ہیڈنگ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، وہ جو دارالحرب ہے دارالاماں ہو جائے گا۔ حرم سے مراد خانہ کعبہ ہے، دیر سے مراد بت خانہ ہے، دارالحرب سے مراد جنگ کی جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں جنگ کا گھر ہو، اکثر وہاں پہ بدامنی رہتی ہو، اور دارالامان سے مراد ہے امن کا گھر۔ اس شعر کا مطلب ہے، ہندو اور مسلمان بیک آواز آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے، اور وہ خطہ جو لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس سے مراد ہندوستان کی آزادی کے بات ہو رہی ہے، یعنی وہ آزادی کی تحریک جو ہندو اور مسلمانوں نے مل کر انگریز کے خلاف چلائی تھی۔ ہمارا اگلا شعر ہے، ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ اس شعر کا مطلب ہے، بہت جلد سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم غلامی پر راضی نہیں بلکہ آزادی چاہتے ہیں، اور بہت جلد ہم یہ دعویٰ ثابت بھی کر دیں گے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ یہ اشعار اور یہ خیالات صرف پیش گوئی نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں ہے، صرف میں نے لفاظی سے کام نہیں لیا، بلکہ ایک حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اس نظم کا آخری شعر ہے، سچ ہے میرا حرف حرف، اور جس کو اس میں شک ہے آج دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ میری بات سے جس شخص کو بھی اختلاف ہے، کل وہ ضرور میری بات سے اتفاق کرے گا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی بالکل آسان لفظوں میں وضاحت اس نظم کے اشعار کی، تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ میری لکھوائی ہوئی تشریح کو نوٹ کیجیے اپنی نوٹ بک میں، کیونکہ یہی آپ کو یاد کرنی ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ میں نے 2 شعر جو ہیں وہ ایک سیمپل کے طور پر لے لیے ہیں۔ حوالہ کلام لکھیں گے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام ضرور لکھیں گے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح لکھیے۔ مولانا ظفر علی خان کی یہ نظم امید کی کرن اور عزم و استقلال کی دعوت ہے۔ وہ اپنے آج کے حالات سے مایوس نہیں ہیں۔ قوم کے برے دن انہیں مایوسی کی تاریکی میں لے کر نہیں جاتے، بلکہ وہ مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ پر امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جلد ہی مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور وہ پھر سے عروج حاصل کریں گے۔ پرانے ستاروں کے جانے کے بعد نئے ستارے جنم لیں گے، آسمان چمک اٹھے گا، مستقبل حال کی نسبت ضرور بہتر ہوگا۔ یہاں تک پہلے شعر کی تشریح آپ لکھ دیجئے۔ اس کے بعد دوسرے شعر کی تشریح لکھیے۔ دوسرے شعر میں بھی مولانا ظفر علی خان آنے والے وقت کی خوشگوار جھلک دکھا رہے ہیں۔ قابل اور محب وطن لوگ پیدا ہوں گے، مجاہد اور ادیب جنم لیں گے، طاغوتی طاقتوں کا غلبہ ختم ہوگا اور یہ خطہ خود مختار ہو جائے گا، ہر طرف امن ہوگا۔ ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم آزادی کے متوالے ہیں، اور میری یہ پیش گوئی محض لفاظی نہیں ہے بلکہ جلد ہی حقیقت کا روپ دھارے گی، ایک دن سب لوگ اسے مان جائیں گے۔ یہ تو تھی آپ کی تشریح جو کہ آپ لکھیں گے اور یاد کر لیں گے، اور اس نظم کا کوئی بھی شعر آئے تو آپ یہ تشریحاں ایز اٹ از ہی لکھ دیں گے، اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں مفہوم آسان کر کے سمجھایا، آپ اس مفہوم کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے ہیں، تو آپ کو اشعار کا مفہوم سمجھنے اور یاد رکھنے میں مشکل یقیناً نہیں رہی ہوگی۔ آپ کے لیے یہ لیکچرز کتنے ہیلپ فل ہیں، آپ یہ مجھے کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جو انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مزید کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہو تو آپ مجھے لکھ کر ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔